بھارت کی جانب سے اسپیس پروگرام کو دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے مستقبل میں کیا اثرات خطے پر پڑیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر راجہ کیسر احمد صاحب کو۔ آپ اس طرح بھارت کا جو اسپیس پروگرام ہے وہ خطے کے اندر طاقت کا توازن خراب کر رہا ہے۔ شکریہ الماس صاحب، آپ نے بڑا بر وقت اور بڑا برمحل سوال پوچھا ہے کہ جو انڈیا کا اسپیس پروگرام ہے وہ کس طرح سے خطے کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو خطے کی جو جیو پولیٹیکل کانفیگریشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ خطے کا توازن جو ہے وہ پہلے تو پاکستان جو ہے 1998 کے بعد ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کے تھرو، ایک منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے تھرو پاکستان اس کو بیلنس کرتا رہا ہے۔ لیکن اب جب سے انڈیا نے، چونکہ اب اگر آپ دیکھیں پچھلے کوئی 6-8 سال سے، اور بالخصوص جب سے مودی سرکار بھارت میں آئی ہے اقتدار میں، تو ایک جنگی جنون ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک میسو جو ڈیفنس بلڈ اپ ہے جو ان نیسیسری ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 2015 میں مودی صاحب نے اپنی تقریر میں بڑا برملا کہا کہ آئیے مل کر غربت سے لڑتے ہیں، آئیے مل کر جو ہے تنگ دستی سے لڑتے ہیں، لیکن جو چیزیں پریکٹیکل سائڈ پہ ہیں وہ بڑی مختلف ہیں۔ جو اس وقت انڈیا جس اسپیس پروگرام میں جو قدم رکھ رہا ہے وہ سویلین یوز کا نہیں ہے، وہ اس کے تھرو سروائلنس کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیس جو کی ٹرمینالوجی ہے اس میں سے کہتے ہیں ریکونائسنس۔ تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ جو ہے طاقت کے توازن میں دیکھ رہا ہے، اور اسی تقابل میں وہ جو خطے کا جو ایک اس کی جو سوچ ہے، اس کا مطلب ایک جو ہیجمونک اس کا جو ایک اس کا ہیجمونک ڈیزائن ہے، وہ خطے کی جو ایگزسٹنگ جو جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے اس کو بڑا بیڈلی ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب یہ جو اسپیس پروگرام ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے اسپیس ویپنائزیشن اور ایک ہے اسپیس ملٹرائزیشن، کیونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ضروری ہوں گی، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اسپیس پروگرام کی تو بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس سے مراد ہماری کیا ہے۔ دیکھیے، جو بھی اسپیس کا پروگرام ہوگا اس میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کی سیٹلائٹس آتی ہیں جو کمیونیکیشن پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم C43IR بھی کہتے ہیں، اور یہ جو 4 C's ہیں اس سے مراد ہے کمیونیکیشن ہے، کمانڈ ہے، کنٹرول ہے، کمپیوٹر ہے، اور پھر جو ہے نا سروائلنس ہے، اور پھر انٹیلیجنس اور ریڈر امیجنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری چیز ہے اس کے اندر آپ کے میزائل ڈیفنس سسٹمز آتے ہیں جو آپ اسپیس کے اندر ڈپلوائے کرتے ہیں، یا یہ سرفیس ٹو ایئر ہو سکتے ہیں یا ایئر ٹو ایئر بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اس میں تیسری چیز آتی ہے وہ ہے اے سیٹ، جسے ہم کہتے ہیں اینٹی سیٹلائٹ ویپنز۔ بھارت جو ہے اس وقت 2 کے اوپر تو اسٹریٹ اوے کام شروع کر چکا ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے اے سیٹ، اس کے اوپر گو کے ان کے جو DRDO کے جو ان کے ہیں ڈاکٹر سرسوات، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا ایگنی 5 ہے وہ ایز اے سیٹ یوز ہو سکتا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو پوری جو یہ سیریز ہے ایگنی کی، ہم اس کو ایز اینٹی سیٹلائٹ ویپن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جو جہاں تک بات ہے پہلے 2 کی، اس میں دیکھیں سویلین یوز بھی ہے اور ملٹری یوز بھی ہے۔ جب آپ اسی کو اپنے ایڈورسری اسٹیٹ کے لیے اس کو ریکونائسنس کرنے کے لیے یا اس کو سروائل کرنے کے لیے یوز کریں گے تو یقیناً جو آپ کی ایڈورسری اسٹیٹ ہے یا جو آپ کا کمپیٹیٹر اسٹیٹ ہے اس کو بھی اس کے کوئی کاؤنٹر میئرز لینے پڑیں گے۔ جب وہ کاؤنٹر میئرز لینے پڑیں گے تو وہ ایک ان نیسیسری جو ہے اسپیس ریس شروع ہو جائے گی جو آلریڈی خطے کے اندر مفاد میں موجود ہے۔ راجہ صاحب، آپ نے بالکل اپنے ریسرچ پیپر کے اندر بھی ذکر کیا کہ اسرو جو ہے وہ جو ملٹری کی ایک آرگنائزیشن ہے، ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اسرو ایک سیولین آرگنائزیشن ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایک ملٹری آرگنائزیشن DRDO۔ لیکن اسرو جو ہے وہ بیک کر رہی ہے جو ملٹری پروگرام ہے،
جی بالکل ایسے ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو ہے وہ ان کا جو ڈیفینس جو میزل ٹیکنالوجی ہے اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے، پھر جو جیسے جاسوسی کا آپ نے ذکر کیا، یہ پاکستان کے لیے کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کتنا تشویش ہونی چاہیے پاکستان میں اس میں؟ نہیں، یہ یقیناً تشویشناک بات ہے، اور ہمیں اس چیز میں اس کو ہمیں بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، اور ہم یقیناً لے رہے ہیں. پاکستان کا جو اسپیس پروگرام ہے وہ اس کی بھی کامیابیاں جو ہے وہ کافی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے دفاع سے غافل ہے، یا پاکستان جو ہے اس چیز کو، اس اسپیکٹ کو پاکستان نے اگنور کیا ہے. یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا اسرو کا اور DRDO کا، چونکہ یہ دیکھیں اسرو جو ہے یہ بنا تھا ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے ٹائم میں، وہ اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے جو انڈین سائنٹسٹ تھے، اور بعد میں یہ APJ جو عبدالکلام تھے، یہ انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. جب DRDO نے اپنا پہلا جب انٹیگریٹڈ میزائل ڈیفنس پروگرام شروع کیا، تو اس وقت اپنی پوری اسرو سے ٹیم لے کر عبدالکلام جو تھے وہ DRDO میں گئے، اور انہوں نے اس کو وہ پورا جو انڈیا کا انٹیگریٹڈ میزائل ڈیفنس پروگرام تھا اس کو بنانے میں اس کو پورا ہیلپ کیا. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا جو اسپیس پروگرام ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ کافی اس کے اوپر آپ اسپینڈنگ کر رہے ہیں، اس میں وہ کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ اس وقت کتنے سیٹلائٹس جو ہیں وہ ان کے خلا میں موجود ہیں؟ الماس صاحب، اس کے لیے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل نوعیت کا سوال ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. انڈیا نے جب اپنے اسپیس پروگرام کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنی جتنی سیٹلائٹس تھیں وہ LEO جسے ہم کہتے ہیں لو ارتھ آربٹ میں بھیجی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا کے پاس جو اسپیس لانچ وہیکل تھی، جو بنیادی ضرورت ہے کسی بھی اسپیس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے، وہ جو پہلی انڈیا کی جو اسپیس لانچ وہیکل تھی وہ کوئی اتنی کامیاب نہ ثابت ہو سکے انڈیا کے لیے. انڈیا نے اس کے تھرو 4 سیٹلائٹس لانچ کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں 2 میں کامیابی ہوئی، اور 1 مکمل ناکام ہوئی، اور 1 پارشلی ناکام ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے نا انڈیا نے فرانس کے ساتھ کولیبوریٹ کیا اس میں جو ہے نا اسپیس میں بھیجنے کے لیے اپنی سیٹلائٹس کو. اس ٹائم پہ انڈیا کی جو 32% سیٹلائٹس ہیں وہ ہیں لو ارتھ آربٹ میں، اور جو 68% جو انڈیا کی سیٹلائٹس ہیں وہ ہیں جیو اسٹیشنری آربٹ میں. ٹھیک ہے، یہ اس میں بیسک بنیادی فرق ہے الٹیٹیوڈ کا، کہ جو ہے نا اور جو پے لوڈ جو اسپیس جو ایسٹ ہے وہ جتنا کیری کر سکتا ہے، یہ اس کا ڈفرینس ہے. کیونکہ جو لو ارتھ آربٹ میں ہوگا تو وہ کم الٹیٹیوڈ تک اور کم پے لوڈ کو کیری کر سکے گا. جیو اسٹیشنری آربٹ تک جو ہے وہ تھوڑا زیادہ الٹیٹیوڈ اور تھوڑا زیادہ پے لوڈ کو کیری کر سکے گا. انڈیا کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ جیو سنکرونس آربٹ تک اب لانچ کر سکیں، جس طرح باقی جو میجر پاورز ہیں، جس طرح رشیا ہے، امریکہ ہے یا چائنا ہے، وہ جس طرح چونکہ جیو سنکرونس آربٹ کی جو پوری کی پوری وہ ٹریجیکٹری ہے وہ یہ ہے، وہ اسی طرح کے اکراس دا ایکسس آف دا ارتھ، جس طرح ارتھ کا پورا ایکسس گھومتا ہے، اسی طرح انڈیا کا یہ پلان یہ ہے کہ وہ جیو سنکرونس آربٹ تک اپنی لانچ کو وہ پاسبل کر سکیں. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا کہ انڈیا کے پاس اس وقت کس قسم کے جو اسپیس سیٹلائٹس ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا نے ایک تو ایجوکیشن ریلیٹڈ سیٹلائٹ 2002 میں انہوں نے لانچ کیا. اس کے علاوہ انڈیا کے پاس جو ہے جو امیجنگ کے لیے جسے ریڈار امیجنگ کہتے ہیں، ریساٹ 1 ریساٹ 2، یہ ریڈار امیجنگ سے ریلیٹڈ سیٹلائٹ ہے، یہ انہوں نے اس میں کیے ہوئے. سیکنڈلی کارٹو سیٹ ہے انڈیا کا سیٹلائٹ، جس کو جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں فار جو ہے نا. پھر اس کے علاوہ IRS ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس، جس کے تھرو آپ جو ہے نا اینیمی کی اس کے جو موشن ہے یا جو نیویگیشن ہے اس کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں. تو انڈیا اس وقت سائملٹینیسلی بہت سارے چیزوں پہ کام کر رہا ہے. وہ جیوگرافیکل نیویگیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، وہ ریموٹ سینسنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، وہ ریڈار امیجنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی سائملٹینیسلی چائنا اور پاکستان کے اوپر نظر رکھ سکیں، اس کی موومنٹ کو سروائل کر سکیں، اور
اس کو اور پری ایمپٹ کر سکیں. بیسک ڈیزائن یہ ہے اس پورے پروگرام. راجہ صاحب ہم یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ بہت ڈائیورس ان کا جو ہے اسپیس پروگرام ہے. جہاں تک تو اکنامک ویل بینگ کا تعلق ہے وہ تو بہت پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلو ہے. لیکن جہاں پہ یہ سرویلنس اور دشمن کے اوپر نظر رکھنے کی جو نیت اور اس ارادے کے ساتھ یہ جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کے جو ایڈورس ملک ہیں ان کے اندر بھی ایک علام آپ انہیں متوجہ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی اسی نوعیت کے جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی، چائنا کی طرف سے شروع ہوں گی. تو یہ ایک اسپیس ریس عجیب و غریب نہیں شروع ہو جاتی؟ دیکھیے اگر آپ انڈیا کا ریٹرک اس بات کے اوپر سنیں تو انڈیا کا ریٹرک اس بات پہ ہے کہ ہمارا اسپیس پروگرام چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. کیوں؟ اور دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ چائنا کی طرف سے رسپانس آئے گا، چائنا کا اسپیس پروگرام انڈیا کے اسپیس پروگرام سے بہت آگے ہے اور بہت ایڈوانسڈ ہے. چائنا پہلا کنٹری تھا جس نے اے سیٹ کو 2008 میں کیا، جب انہوں نے اپنی فینجیم 1C سیٹلائٹ کو جو ہے نا یہ کہہ کے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، انہوں نے سیٹلائٹ میں ہی اس کو وہ کر دیا تھا.